الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیا نمبر 37 تک دیکھ لیا تھا۔ دیکھتے ہیں پیچھے کیا ہے، اب بھی اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں ہم سمرائز کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوتے ہیں، جیسے کہ عمومی طور پہ ہر سیشن سے پہلے ہم یہاں پہ جو چیز بیان ہوئی ہے اس سورہ کے اندر، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سورہ الحاقہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ قیامت کے اس بات کے لیے، قیامت کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے یہ سارا یعنی الحاقہ سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ کہ ہونی شدنی جو کہ ہو کے رہنی ہے، اس کو آگے چل کے واقعہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، القاریہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ جو واقعہ ہونے والا ہے، یعنی اور القاریہ سے جو قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کن کن قوموں نے ان کو جٹلایا، اور جس نے بھی جٹلایا اس کو ہم نے دنیا میں ہی ان کے لیے قیامت برپا کر دی۔ اس میں قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اور اس کے بعد فرعون اور متفقات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور دیگر قومیں ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے آیہ نمبر 11 میں۔ اور اس کے بعد وہ جو قیامت جس کا الحاقہ کے ساتھ جو ہے نا آغاز ہوا تھا، اس کو پھر آیہ نمبر 13 میں جو ہے نا اس کو جاری یعنی اس سے بات آگے اسی کو مضمون کو لے کے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ قیامت ہے جو برپا کی جائے گی، جس کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد زمین کے ساتھ کیا ہوگا، آسمان کے ساتھ کیا ہوگا، اور فرشتوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد جب ایکچوئل قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیں گے، اور وہ خوش ہوں گے اپنی اس جو ہے نا اپنی پرفارمنس پہ، کارکردگی کے جو دنیا میں وہ کر کے آئے تھے ان کے لیے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی ایام خالیہ۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں یعنی بھیجا جائے گا، اور ان کی پھر جو ہے نا ساری رودات یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا لے کے آئے، ماضی میں انہوں نے کیا کیا، اور دنیا میں وہ کیا کرتے رہے، اور ان کو کس نوعیت کے عذاب دیا جائے گا۔ یہ یعنی اس پوری سورہ کا اگر لب لباب دیکھیں تو یہی اس کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے جو آج کا پیراگراف ہے آیہ نمبر 38 سے، فلا اقسم بما تبصرون، سو نہیں یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ میں اس کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی مانتے ہو، نہ کسی کاہن کا کلام، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ ہمارا یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لاتا تو ہم اس کو کبھی ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی گردن کو کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہیں نہ سکتا۔ یہ تو در حقیقت ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم اس کے جٹلانے والے بھی ہیں، تم میں سے اس کے جٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ اسی طرح جٹلاتے رہیں گے، اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً ایک پچھتاوا بن جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک یقینی حق ہے، اس لیے اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یہ میں نے ترجمہ جو ہے اس کا پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ یہ آخری پیراگراف ہے جو آج ہم جس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، اور اس کا آغاز جیسا کہ جو ہے نا ان الفاظ سے ہوتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون، سو نہیں یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ یہ جو یہاں پہ فا آیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، عمومی طور پہ ہم سو پاس دیئر فور اس طرح کے جو ہے نا الفاظ کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں، اور یہ بیسیکلی یہ کنیکٹر ہوتا ہے۔ فا اٹ سیلف جو ہے نا عربی زبان کے اندر ایک کنیکٹر ہوتا ہے، اور یہ پیچھے جو پوری بات کی گئی ہے اس کو نتیجتاً بیان کرنے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں پیچھے پڑھ آئے ہیں اس کو سامنے رکھو، اور اس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، فا اب یہ کہ اس کو یعنی لانے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سورہ کے اندر جو چیز بھی بیان کی گئی ہے اس کو ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لو۔ جو پیچھے بیان کی گئی ہے چیز اس کو ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لو۔ یہ فا اس کے لیے یعنی یہاں پہ آیا ہے۔ لا جو ہے یہاں پہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹ سیلف جو ہے نا ایک پورا کا پورا ایک سینٹینس ہے، ایک پورا جملہ ہے، اور وہ یہ جملہ ہے کہ یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ یعنی اس کو بریکٹ کے اندر جو ہے نا یہاں پہ رکھا ہے، یعنی یہ کہ اب ہو کیا رہا ہے، پیچھے جتنی بھی بات کہی گئی ہے قیامت اور قیامت کے ثبوت کے لیے، اس بات کے لیے جتنی بھی بات کہی گئی ہے، اس پہ جو مخاطبین ہیں انہوں نے واہ ویلا مچانا شروع کر دیا ہے، واہ ویلا مچانا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ یعنی قرآن مجید کی صورت میں جو تم پیش کر رہے ہو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، یہ اس طرح کا کلام ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے۔ آگے پورا جو پیراگراف ہے اس کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے، یعنی شاعر کا کلام ہے، یعنی شاعر اور کیا کرتے ہیں، یعنی شاعر یہی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جو تصور پایا جاتا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاعر اور کاہن حضرات جنات کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کلام پروڈیوس کر لیتے ہیں، یعنی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات جو ہے نا یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ لا جو ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، یعنی کسی جن نے یا کسی شیطان نے، جس طرح کہ تم سمجھتے ہو کہ جو ہے نا کاہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد شاعر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو باتیں بھی اوپر جو کہی گئی ہیں قیامت کے حوالے سے کہی گئی ہیں، اور دنیا کے اندر جو تاریخی طور پہ جو قیامت برپا ہوتی ہے اس کے بارے میں جو اوپر بات کہی گئی ہے، اس کے حوالے سے یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کہ تم اس چیز پہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ کسی شیطان کا الہام ہے یا کسی جن کا الہام ہے، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اوپر انہوں نے جو بات بھی کہی گئی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ پھر بریکٹ میں رکھ کے نیچے جو نا اس کو کھولا ہے، لا اس کے لیے آیا ہے، اور اقسم یعنی میں قسم کھاتا ہوں، یہ قسم میں کھانے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کہ میں قسم اس چیز کی کھاتا ہوں، اور جب قسم کھائی جاتی ہے قرآن مجید کے اندر تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے بعد کوئی دعویٰ ہے جس کو جو ہے نا شہادت کے طور پہ ایک چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، گواہی کے طور پہ ایک چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود قسم کھا کے جو ہے نا یہ قسم کھا رہے ہیں، اقسم یعنی میں خود قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود گواہی پیش کرتا ہوں، یہ قسم وہ قسم نہیں ہے جس کو ہم جو ہے نا عام اردو زبان میں یا محاورتاً قسم کھاتے ہیں، یہ وہ قسم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ اور گواہی میں کیا چیز پیش کی جا رہی ہے، جس طرح ترجمے میں نیچے دیکھے کہ میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے ہو۔ یعنی یہاں پہ بما تبصرون جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جسے تم نہیں دیکھتے ہو، میں ان دونوں چیزوں کو یعنی شہادت کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کہ تم جنہوں کو دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمومی طور پہ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی چیزیں ہمارے سامنے یعنی پوری دنیا کے اندر اگر ہم نظر دوڑا کے دیکھیں تو جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں انہی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ جیسے ہم انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہم کمروں میں جو ہے نا روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں ٹیبل دیکھ رہے ہیں، چیئر دیکھ رہے ہیں، ہر چیز جو ہے نا مخلوق ہے، ایسے ہی پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، آسمان ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ظاہر ہے کہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد جن کو تم نہیں دیکھ سکتے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے نا یعنی ہم نہیں دیکھ سکتے، تو یہ دونوں کو جو ہے نا یہاں پہ گواہی پیش یعنی ان کی گئی ہے۔ یہ جو بات میں نے ابھی ابھی کہی ہے یہ عمومی طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ ہم اسی نظم کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو نظم کی روشنی میں جو ہم نے پیچھے پڑھائے ہیں صورتوں کے اندر، تو اس کے اندر یہ اس کے جو پہلو نمایاں ہوتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اصل میں قرآن مجید جب چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، کیٹیگرائز اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس نوعیت کی ہیں جن کو ہم جو ہے نا آفاقی دلائل، انفسی دلائل، اور یعنی تاریخی دلائل، یہ جتنے بھی دلائل ہم پیش کرتے ہیں یہ اصل میں سارے کے سارے وہ دلائل ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جن کو نہیں دیکھ سکتے ظاہر ہے کہ یہ یہاں پہ اگر اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں تو یہ قیامت جو برپا ہونی ہے یہ ظاہر ہے کہ نہیں دیکھی جا سکتی، اور اس طریقے سے فرشتوں کا جو ہے نا یعنی وہی لے کے آنا یہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ جو پہلو ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو تبصرون کا جو لفظ آیا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ بس آنکھوں دیکھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ
آ، یعنی آنکھوں دیکھی کوئی چیز ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ عربی زبان کے اندر اس کے لیے اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے را ہے دیکھنا ہے، اور نظرہ یعنی اس کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور بصورہ کا معنی بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ ابصرہ کا معنی ہے، یعنی یہ کہ دیکھنا، یہ تین الفاظ ہیں، جیسے را ہے، بصورہ، اور میں نے بتایا کہ نظرہ۔ تو یہ تین الفاظ عمومی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تبصرون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھنا عام دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خاص دیکھنا ہوتا ہے، وہ دیکھنا جس کے اندر ظاہرہ انسان اپنی بصیرت استعمال کرتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ یہاں پہ لایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم غور و فکر کرو تو جو کچھ چیزیں بھی تمہارے سامنے ہیں اور جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، جن کو بھی میں نے جو ہے نا بتایا ہے، یہ میں ان کو گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس طریقے سے جو ہے نا بیان کی گئی ہو، جن کو تم دیکھتے ہو اور تم جن کو نہیں دیکھتے۔ آ، دیکھنے کی بات تو ظاہر ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دی ہے، وما لا تبصرون، اس کو بھی گواہی کے طور پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے جس کو یعنی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ گواہی کے طور پہ جو چیز پیش کی جاتی ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جن کو دیکھتا ہے اور وہ فکر کرتا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ وما لا تبصرون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں ان کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ اس کے بعد نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی ابھی جو چیز ہم نے جو ہے نا اسی سورہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو قیامت کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، یہ کس نے دیکھی ہے؟ اور یہ بات کہی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ اس طریقے سے جو ہے نا بات کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ اس چیز کا اعتراض کر رہے ہیں کہ قیامت کس نے دیکھی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جب بھی کوئی دلائل دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی قرآن مجید اس چیز کا پورا جو ہے نا خیال رکھتا ہے کہ پہلے وہ یعنی اس چیز کی شہادت پیش کی جائے جو انسان جن کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا قیامت کی گواہی لائی گئی ہے۔ یعنی جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ جو چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک دیکھی ہوئی چیز سے نہ دیکھی چیز کی، ان دیکھی چیز کی طرف جو ہے نا جو سفر ہوتا ہے انسان کا سوچنے سمجھنے کا، یہ اس کی بات ہے یہاں پہ کی گئی ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ بات بھی یعنی جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وما لا تبصرون، وہ چیز بھی پھر جو ہے نا انسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی جب آپ انسانی سوچ اور فکر یعنی یہاں اپلائی کرتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں، اور یوں ہی اس کا حوالہ جو ہے نا ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے جو ان کو انسان نہیں دیکھ سکتا، تو انسان کی گرفت میں وہ چیزیں بھی جو ہے نا پھر آ جاتی ہیں، عقلی طور پہ انسان ان کو بھی جو ہے نا سمجھ لیتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے انہ، یعنی یہ قرآن مجید یہاں پہ ہو آیا ہے، اور یہ ہم کنٹیکس سے جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا مطلب ہے۔ یہ پروناؤن جو استعمال ہوا ہے یہ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یقیناً رسول کریم کا جو ہے نا قول ہے۔ رسول کریم یہاں پہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، جن کے یعنی جن کے حوالے سے یہ کہ وہ اس کلام کو لا رہے ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ قول یہاں پہ رسول کے جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک پیغام لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ہے نا لے کے جاتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو رسول یہاں پہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے جو ہے نا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پیچھے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی رسول جب بھی ہوتا تو اس کے پیچھے ایک مرسل ذات ہوتی ہے، مرسل یعنی بھیجنے والا، اور ان کی بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اس پیغام کو لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کریم ہیں۔ کریم کا ترجمہ یعنی نیچے جو کیا گیا ہے، یہ رسول کریم، کریم ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ نوبل یعنی کسی بھی شخصیت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس چیز کی نفی کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو تقابل میں دیکھیں تو یہ جنات اور شیاطین تقابل میں کھڑے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں کریم کا لفظ ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو عزت ہے، ان کی یہ کہ مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا جو ہے نا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی اس چیز کو جو ہے نا وہ مانتے ہو۔ یہاں پہ تؤمنون یہ ترجمہ لفظی ترجمہ ہے، تم کم ہی اس پہ ایمان لاتے ہو یا تم کم ہی اس کو مانتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ نہ ہی کسی کاہن کا جو ہے نا قول ہے۔
کاہن کیا ہوتا ہے؟ یہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ان کے ہاں جو مذہبی پروہت ہوتے تھے، مذہبی لیڈرشپ ہوتی تھی، جس طرح اب ہمارے ہاں مولوی مولانا کا یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کے ہاں یہ کاہن کا جو ہے نا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو مستقبل کی جو ہے نا کوئی ان کے سامنے پروفیسی بیان کیا کرتے تھے کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے نا جب ان کے پاس جاتا، مستقبل کے حالات جو ہے نا پتہ کرنے ہوتے، تو وہ ان سے جو ہے نا درخواست کرتا کہ میرے بارے میں جو ہے نا بتائیے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، یا فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا اس کے مطابق جو ہے نا ان کو بتا دیتے تھے۔ اور کاہن ظاہر ہے کہ مستقبل کی جو ہے نا پیشن گوئیاں کرنے والا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی ظاہر ہے کہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، جس طرح یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، یہ کہ کسی شاعر کا قول بھی نہیں ہے، اور کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ قلیلا ما تذکرون، اور تم کم ہی اس چیز کو سمجھتے ہو۔ یہ تؤمنون اور اس کے بعد تذکرون، یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ساتھ قلیل آیا ہے۔ یہ جو اس طریقے سے جملہ ہوتا ہے، یا سے قلیلا ما تؤمنون اور قلیلا ما تذکرون، یہ تذکرہ اور اس کے بعد آمنہ، یہ جب اس طریقے سے فعل استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو فعل ہے اس کے ارادہ فعل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کی پیچھے یعنی انٹینشن کیا ہے، یا اس کی ابتدائی صورت کیا ہے، یعنی کسی بھی فعل کی، اس کے لیے یہ بیان ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان لانا، یعنی ایمان لانے کے لیے تیار ہونا، اس کی ابتدائی حالت یہی ہے۔ ایک ایمان لانا، اس کے بعد ایمان لے آنا، اور اس کے بعد یا ایمان کا فیصلہ کر لینا، یہ مختلف یعنی جو ہوتے ہیں کسی بھی ورب کے اندر ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں۔ یہ عربی زبان کے اندر کامن ہے، ہماری اردو میں اور انگلش میں نہیں ہوتا۔ یہ عربی زبان کے اندر کامن ہوتی ہیں کہ ایک ہی ورب ہے، وہ اپنی ابتدائی شکل کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اپنی آخری شکل کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اپنی ابتدائی شکل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہ تم کم ہی یعنی تیار ہوتے ہو، کم ہی تیار ہوتے ہو کس چیز کے لیے؟ بات کو ماننے کے لیے۔ یہ کہ تم غور و فکر کرو اس چیز پہ، تو تم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ جو کلام ہے یہ واقعی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، یہ کسی جنات کا یا شیاطین کا جو ہے نا کلام نہیں ہے، اور اس کے لیے تم کم ہی تیار ہوتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور قلیلا ما تذکرون، اور تم کم ہی یعنی اس کے لیے سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہو۔ ایمان لانے کے لیے بھی، ماننے کے لیے بھی، اور سمجھنے کے لیے بھی تم کم ہی تیار ہوتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اصل میں کلام جو ہے، یہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ یعنی تمام جہانوں کے جو رب ہے اس کا نازل کیا ہوا یہ قرآن کریم ہے۔ یہاں پہ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اور اہتمام کے ساتھ نازل کرنا۔ یہ قرآن کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے، اس کی جو صورت ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ یعنی رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ عالمین یعنی یہ کہ کسی چیز کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مشرق کے لیے مشرقین کا لفظ یا مشارق کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے اندر جو ہے نا جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ مغرب کے لیے بھی مغارب کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ الفاظ جس طریقے سے بیان ہوتے ہیں، یہ اس چیز کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی ڈیپتھ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ عالمین یعنی یہ کہ یہ پورے کائنات کی جو وسعت ہے اس سب کو جو ہے نا اس لفظ نے سمیٹ لیا ہے۔ یعنی یہ کہ جتنی بھی یونیورس کے اندر کمپوننٹس ہیں، سسٹمز ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں سولر سسٹم، یعنی ہمارا جو ہے اس طریقے سے جتنے بھی جو ہے نا سسٹم ہیں ہمارے اس پوری کائنات کے اندر، اس سب کا جو ہے نا مالک ہے۔ تو یہ اس کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے اندر یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ اگر تم اس کا انکار کر بیٹھو گے تو یقیناً جو ہے نا اس کی طرف سے تمہیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ یہ بات ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب یہ بات اتنی کر چکنے کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے کہ اگر یہ بات یہ کہ جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یعنی یہ کہ اگر یہ شخص یعنی جس کی طرف یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اگر یہ شخص کوئی ایسی بات جھوٹ گڑھ کے جو ہے نا ہمارے اوپر لگا دیتا،
اور اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس چیز کو یہاں پہ سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا گیا ہے۔ تکوّلا کا مطلب ہوتا ہے بات کو گھڑنا، بات کو جھوٹ موٹ کر کے بیان کرنا، گھڑنا۔ اور یہ کہ جب اس انداز سے بات کہی گئی ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیوں یہ بات یہاں پہ لائی گئی ہے؟ لا بات اس لیے لائی گئی ہے کہ کیونکہ دوسرا فریق جو ہے، جو مخالف فریق ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم شاید جو ہے نا ان کو جو ہے نا کسی طریقے سے یہ صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، بات کو جو ہے نا اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جیسے ہم جو ہے نا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر جو ہے نا کمپرومائز کرتے ہوئے ہم اس کی بات کو قبول کر لیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جس طرح ابھی بیان ہوا ہے کہ یہ فرشتوں کا یہ نہ لایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شاعر کا کلام ہے، کسی جو ہے نا کاہن کا کلام ہے، اور یہ اپنے طرف سے جو ہے نا یہ بندہ اس کلام کو گھڑ لیتا ہے، اور گھڑ لینے کے بعد جو ہے اس کو پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ظاہر ہے کہ اسی کنٹیکسٹ کے اندر جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی، اور تو ہم جو ہے نا اب اس کے بعد کیا معاملہ کرتے؟ لا اخذنا منہ بالیمین، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا پکڑ، یعنی یہ کہ ہم اپنی قوت کے ساتھ اس کو پکڑتے۔ آپ اس کو اپنی یعنی بل یمین اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑتے۔ اچھا، اور ثم لاقطعنا منہ الوتین، اور اس کے بعد ہم اس کو رگے جان سے جو ہے نا اس کو کاٹ دیتے۔ فما منکم من احدن انہ حاجزین، اور اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جو ہمیں اس کام کرنے سے روک دیتا۔ یہ تینوں جو ہے نا آیات میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ ہمارے ساتھ یعنی کمپرومائز کر لے گا، یا جو ہے نا یہ کہ جو بات ہم دھریں گے ان کے سامنے اور اس کے بعد قرآن کو اس شکل میں لے آئے گا جس شکل میں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں، یا دوسرا یہ کہ یہ شخص جو ہے نا اپنی طرف سے کلام کو گھڑ لیتا ہے اور اس کے بعد پیش کر لیتا ہے، ان دونوں چیزوں کا جواب جو ہے نا یہاں پہ ہے۔ تکوّلا کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ کسی بات کو گھڑنا ہے۔ کالا کا مطلب ویسے کہنا ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آپ اس کو تکوّلا کے جو ہے نا اس میں لے آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گھڑ کے اپنی طرف سے پیش کرنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علینا یعنی اس چیز کو ہم پہ جو ہے نا یہ گھڑ کے لے آئیں گے۔ بعض الاقاویل، یہاں پہ اقاویل کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جمع کی صورت میں آیا ہے، قول کی جمع ہوتی ہے۔ قول کی جمع یعنی اقوال بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جمل جمع اس کو کہا جاتا ہے، جس کو کہ یہ اقاویل اس کا یعنی بن جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے ظاہر ہے کہ پورا کا پورا نازل ہو رہا ہے، تو اس میں سے بعض اقوال اگر یہ گڑھ کے لے آتا، یعنی یہ کہ ایک دو تین چار جو ہے نا کوئی اقوال بھی گڑھ کے لے آتا، تو اس وقت اس طرح کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، وہ اس چیز سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا کہ وہ اپنی جگہ نازل ہو رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ شخص یعنی پیغمبر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ شخص اپنی طرف سے بھی ایک آدھ بات کوئی ایسی گھڑ لیتے اور اس کے بعد ہمارے اوپر تھوپ دیتے، علینا یعنی اس معنی میں آیا ہے کہ ہمارے اوپر تھوپ دیتے، یعنی کوئی چیز گھڑنا اور اس کے بعد کسی دوسرے شخص کے نام پہ جو ہے نا پیش کر دینا۔ علینا نا جہاں پہ آیا ہے، یہ جس کو ہم کوئن کا وہی کہتے ہیں یا کنگ کا وہی کہتے ہیں، یہ وہ ہے ہم پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جمع یعنی ایک سے زیادہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن نا جو ہے نا اس چیز کے لیے یہاں پہ لایا گیا ہے۔ اچھا، اگر یہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جاتی تو لا اخذنا منہ، پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنی قوت کے ساتھ پکڑ لیتے۔ یہاں پہ کبھی ہاتھ سے پکڑ لیتے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ بالیمین یہ دائیں ہاتھ ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ مضبوط ہاتھ ہوتا ہے بائیں ہاتھ کی نسبت، اور اس کے اندر قوت، عظمت، شان یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے چیز جو ہے نا اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے قوی ہاتھ کے ساتھ پکڑتے، اسی طریقے سے پکڑتے جس طرح پیچھے جو ہے نا ماضی کی قوموں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اسی سورہ کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہم پکڑتے، کس کو پکڑتے؟ اسی شخصیت کو پکڑتے۔ ثم لاقطعنا منہ الوتین، اور اس کے بعد ہم ان کو رگ جان سے جو ہے نا وہ کاٹ دیتے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ کوئی دوسرے تراجم جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ چیز جو ہے نا یہ سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا ہے لا اخذنا منہ بالیمین، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ کو پکڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ مثال لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں آئیڈیا ہو کہ یہ ہے کیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم بھی سمجھ رہے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ
آپ کے سامنے ابھی جی یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، یہ یعنی یہ ترجمہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اس کے یعنی عربی زبان کی روح کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی یہاں پہ یہ کہ کوئی اس کا معنی اور مفہوم اس طرح نہیں بنتا کہ یہ پکڑ کے کیا کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ کسی شخص کو پکڑنا تب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آگے کوئی زوردار شخص ہو، تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب یہ یمین کا لفظ آیا ہے تو یمین یہ قوت کے معنی میں، یعنی قوی ہاتھ کے ساتھ پکڑنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ظاہر ہے کہ قوت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو معاملہ ہے اس کو نمایاں کرنا ہے یہاں پہ، کہ ہم اس کو پکڑتے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے، ثم لاقطعنا منہ الوتین، تو اس کے بعد ہم ان کی رگے جاں جو ہے نا کاٹ دیتے۔ وتین کیا ہوتا ہے؟ وتین یہ وہی جو جگہ ہوتی ہے گلے کی جہاں جس کو جو ہے نا کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بھی ہم سلاٹر کرتے ہیں کسی اینیمل کو تو ہم ظاہر ہے کہ خاص جگہ ہوتی ہے جس سے خاص رگیں ہوتی ہیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ خون بہ نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وتین اصل میں وہی اسی کو کہا جاتا ہے، انہی یعنی جن سے جو ہے نا خون بہ نکلتا ہے، اور انسان ہو یا جانور ہو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو لاقطعنا ہم اس کو جو ہے نا کاٹ دیتے، منہ الوتین، وتین سے جو ہے نا اس کو کاٹ دیتے۔ ثم یعنی اب یہ انٹینسیفیکیشن کے لیے لفظ آیا گیا ہے کہ ہم محض اس کو جو ہے نا پکڑنا نہیں ہے، لاخذنا، یہ اخذنا جو ہے یہ اگر ہم پیچھے جو ہے نا اخذت الرابیہ کا لفظ پیچھے پڑھ آئے ہیں، یعنی یہ کہ ان قوموں نے جنہوں نے رسول کی یعنی مخالفت کی، اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، تو ہم ان قوموں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا تھا ان کا، ظاہر ہے کہ جیسے کہ وہاں پہ بیان ہوا ہے ویسے ہی یہاں پہ اخذنا یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں کس چیز کا آنا ہے، یہ محض پکڑنا یا نہیں ہوتا، یعنی اس کو اس کے عقاب کے حوالے سے، اس کو یعنی یہ کہ سزا کے حوالے سے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو لا اخذنا منہ بالیمین، تو ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑتے، پوری قوت کے ساتھ پکڑتے اور اس کے بعد اس کی رگے جان تک کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور اس کے بعد تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جو آگے بڑھ کے اس چیز کو روک دیتا۔ کس چیز کو روک دیتا؟ یعنی یہ کہ ہمارا جو ہے نا یہ معاملہ کرنا کہ ہم اس پیغمبر کو پکڑتے، اگر یہ ہمارے اوپر جو ہے نا کوئی چیز گڑھ کے پیش کر کے لاتا تو اس کے بعد ہم پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا اس کو پکڑتے اور اس کے بعد اس کو رگے جان کو کاٹ دیتے، اور جب یہ ایسا کرتے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اس کو بچانے والا نہ ہوتا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جس شدت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ ایک ایسکلیشن پہ پہنچی ہوئی بات ہے، یعنی یہ کہ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی پیغمبر کے بارے میں اس طریقے سے جو ہے نا بات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے فریق کی طرف سے جو ہے نا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ یہاں پہ کہ یہاں تک کہ جو ہے نا وہ اتنا زور ڈال رہے ہیں اس ذات کے اوپر، اس شخصیت کے اوپر، اس پیغمبر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنی سخت سٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کہ وحی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ شخص جو ہے نا تبدیلی کر سکتا ہے۔ اگر یہ کرتا، یعنی گویا کہ بات تو پیغمبر کو کہی گئی ہے لیکن پہنچانی انہیں مقصود ہے، کہ اگر یہ شخص ایسے کرتا تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیتے۔ تو اب اس سے کچھ نتائج ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، وہ نتائج کیا ہیں؟ یہ کہ وحی اور یہ دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی بھی ان کی طرف سے یعنی پیغمبر کی طرف سے کوئی بھی چیز جو ہے نا کنٹریبیوشن ان کی اپنی نہیں ہے، سارا کا سارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا دیا ہوا دین ہے، اور اسی دین کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ آگے پہنچا رہے ہیں، اور کوئی وہ چیز، کوئی دین کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی پیغمبر اپنی طرف سے اس کو پیش نہیں کر سکتا، یہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے قرآن مجید کا جو کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ پیغمبر ہیں،
اور پیغمبر کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ اپنی طرف سے جھوٹ گھٹ کر لاتے تو ہم اس کے بعد اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے نا ہینڈل کرتے. اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، یہ تفسیر کی کتابوں میں اکثر بیان ہوا ہے کہ جھوٹے نبی کی جو ہے نا وہ مارا جاتا. اچھا. ٹھیک ہے نا. یعنی جھوٹا نبی اگر ہوتا، اور وہ جھوٹا نبی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اپنی طرف سے چیزوں کو بناتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف جو ہے نا بیان کر دیا جاتا ہے. یہ ہماری تفسیروں کے اندر یہ بات آتی ہے. اور یہ میں آپ کو یہ ابھی جو کھولی تھی تفسیر، یہ آسان قرآن کے نام سے تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کا بھی یعنی یہ نقطہ نظر ہے، میں آپ کو سامنے جو ہے نا کھول دیتا ہوں. یہ اگلے صفحے پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے یہ لکھا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسے رسوا بھی فرماتے ہیں اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر خدا نخواستہ حضور اقدس کا نبوت کا دعویٰ درست نہ ہوتا تو آپ معاذ اللہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی آپ کے ساتھ وہ معاملہ فرماتے جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ دیکھیں اوپر بات کیا کہی گئی ہے؟ اوپر بات یہ کہی گئی ہے کہ ہم اگر یہ نبی اور یہ رسول جھوٹی بات کرتے اور اس کے بعد ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑتے اور اس کے بعد اس کی رکھے جان کاٹ دیتے، یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی پوری پی کے ساتھ اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں تصور میں لائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی، یہ جھوٹا نبی آتا ہے جس کو اپنا دعویٰ کرتا ہے، اس کو اسی صورتحال سے گزرنا پڑے گا یا اس کی کوئی ایکویلنٹ کوئی اور سزا ہوگی. یعنی اس کو مارنا کس نے ہے؟ اللہ نے مارنا ہے. خاتمہ اس کا ہو جانا ہے اس دنیا میں اگر کوئی جو ہے نا کوئی جھوٹا نبی ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، غلام مرزا غلام احمد قادیانی بچا ہے، مرا نہیں ہے. تو اگر یہ معاملہ اگر ہم ان کی بات مان لیں جس طریقے سے یہ تفسیر میں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جھوٹا جو ہے نا دعویٰ کرنے والا وہ مارا جائے گا. لیکن یہ اس کو اس طریقے سے بھی بیان نہیں کرتے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط منسوب بات کرے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسے رسوا بھی فرماتے ہیں. یہ اب رسوائی کا جو معاملہ ہے یہ ڈیلیوٹ کر دیا ہے. اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اگر خدا نخواستہ حضور اکرم نبوت کا دعویٰ درست نہ ہوتا تو آپ معذرت جھوٹی بنا کر منسوخ کرتے اور اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جس طرح ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی ہماری نظروں میں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے نا. اب ایکچولی یہ تفسیر میں لکھ دینے سے جو ہے نا بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کو انہوں نے استعمال بھی کیا ہے، قادیانیوں نے یعنی اس اینگل سے بھی پیش کیا. اس آیت کا حوالہ دے کے دیکھو قرآن میں تمہارے اپنے مفسرین یہ کہتے ہیں، تو دیکھو ہمارے نبی تو بچ گئے اس لیے وہ سچے نبی ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. حالانکہ یہ بات کہی نہیں گئی اس آیت کے اندر، یہ بات کہی ہی نہیں گئی. اس آیت کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات یہ کہی گئی ہے کہ سچا پیغمبر جس کی طرف سچی وحی آ رہی ہے، اگر وہ یہ کام کرے تو پھر ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. بات یہ کہی گئی ہے. قانون اس کے لیے ہیں؟ قانون اس سچے پیغمبر کے لیے، سچے پیغمبر کے لیے. لو تقول علینا بعض عام علاقہ ہے، آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. عام آدمی کتنی جھوٹی باتیں جو ہے نا اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرنے کی گئی ہے. یہ صحیح تر پیغمبر تو ظاہر ہے اس کے اندر انکلوڈڈ ہے. اگر عام آدمی بھی جھوٹی باتیں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں مسلمان کتنی باتیں ہیں جو اللہ کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے. حالانکہ یہاں پہ وہی بات کہی گئی ہے نا. کتنے لوگ ہیں اللہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوتا. وہ معاملہ قیامت والے دن ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ معاملہ قیامت والے دن ہی جا کے ہونا ہے. اس لیے یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ پیغمبر جو ہے کوئی جھوٹا پیغمبر کو جھوٹی بات ہمارے ساتھ منسوب کر دے تو اس کے بعد ہم اس کو دنیا میں موت کے گھاٹ اتار دیں گے. یہ بات نہیں ہے. بلکہ اصل اگر آپ ایک درجہ اور اس کی گہرائی میں جا کے سوچیں تو جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو وحی ہے اس کی حفاظت کا ہم اتنا انتظام کرتے ہیں. اصل بات یہ کہی گئی ہے، اس وحی کی حفاظت کا اتنا انتظام کرتے ہیں کہ اپنے آغاز سے لے کے یہاں سے وحی آتی ہے تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اٹھاتے ہیں، جس طرح جو ہے نا نیچے ساتھ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جبرائیل اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر کی طرف آتے ہیں. اور پیغمبر بھی جب اس کو دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اپنی طرف سے چیزیں بنا کے نہیں پیش کر رہے ہوتے، وہ وہی چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو دی گئی ہوتی ہے. یعنی یہ اس درجے کی بات ہے یہ یہاں پہ کہی گئی ہے. یعنی اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے.
کلیئر ہوئی نا بات یہ جی. اچھا، اس کے بعد یہ جو پچھلا حصہ ہے اس کو ایک تو چیزیں تھیں اس میں رہ گئی تھی، میں اس کو بھی ظاہرہ شامل کر لیتا ہوں. تو یہ اسی طرح کی چیز ہے جیسے صحابہ کرام کو بعض وقت تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کو سخت سزا دیا جائے گا یا ازواج اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. میں ویسے اس کو کرنا تھا ذکر، لیکن بہرحال میں کر دیتا ہوں پہلے ہی. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ رسول جب آتے ہیں تو دنیا کے اندر جو ہے نا ایک عذاب یعنی آتا ان کے ساتھ ہے. اس کا عذاب کہہ لیں یا ثواب کہہ لیں. ثواب اس سینس میں کہ ان کو جزا ملتی ہے. جزا یہ کہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو سارے کے سارے جو ہے نا ان کو اس دنیا کے اندر بھی جو ہے نا جنت نما چیزیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ہم زمین بھی سونا اگلتی ہے، آسمان بھی جو ہے نا سونا اگلتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کے اپنے بیانات ہیں. اور اس کے بعد اگر جو ہے نا کوئی قوم انکار کر بیٹھتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کا دنیا کے اندر اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے کہ آیا ہے. اس کے بعد جو مخاطبین جو ایمان لے آتے ہیں اور وہ جو تقاضے ہیں دین کے وہ بھی اگر پورا نہیں کرتے تو ہم اس کی بھی سزا دیتے ہیں. رسول کے دور میں ان کو جو ہے نا ان کی بھی سزا دیتے ہیں. یہ سورہ توبہ میں پیچھے پڑھا ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو تمہیں بھی اسی طرح جو ہے نا سزا دے دی جائے گی جس طریقے سے یعنی قرآن کے نہ ماننے والے جو منکرین ہیں ان کو سزا دی جائے گی، تم کو بھی ایسے ہی سزا دے دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سورہ طلاق میں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی شریعت جو ہے اس پہ تم عمل پیرا نہیں ہوتے اور تمہیں بھی جس طرح پچھلی قوموں کو سزا دی گئی ہے تمہیں بھی ایسی ہی سزا دے دی جائے گی. یہ صحابہ کرام کو جو ہے نا یہ بات اس طریقے سے کہی گئی ہے. اس کی اگر پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہو چکا ہے. بنی اسرائیل کو جب کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو اور یہ زمین تمہاری ہے، کنعان کی زمین، فلسطین کی جو موجودہ زمین ہے یہ تمہاری ہے، نکلو، اور انہوں نے انکار کر دیا. یہ سورہ مائدہ میں نے پڑھا ہے. جب انکار کیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور تم جو ہے نا جا کے لڑو. یہ بات کہی گئی. اچھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. یوں ہی انہوں نے انکار کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سزا دی ہے، ان کو بھی رسوا کیا. وہ 40 سال کی جو ہے نا اس صحرا میں جو ہے نا وہی قوم جو من و سلوہ جو ہے نا وصول کرتی رہی، اس کے بعد وہ ذلیل و خوار ہوئی ہے. ان کو محنت مزدوری کرنی پڑی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ صحراؤں کے اندر جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے ویسے ہی زندگی گزاری ہے، بڑی مشکلات سے زندگی گزاری ہے. اور اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے نا اس قابل ہوئے ہیں کہ جا کے وہ جو ہے نا فلسطین کی زمین پہ جو ہے نا حملہ کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یعنی یہ معاملات صحابہ کرام کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ ان کو وارننگ دی گئی. اس کے بعد اگر کوئی پیغمبر بھی یہ کام کر دیتا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہوا، ایسا یعنی قرآن مجید سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کسی پیغمبر نے بھی کوئی جو ہے نا کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی ہو. یہ ہمیں نہیں جو ہے نا مثال بنی اسرائیل کی مثال تو ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہ ایون جو صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے آخری دور میں، اس کو بھی اسی اینگل سے دیکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ معاملہ ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر وہ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں ان کو سزا بڑی ملنی تھی اور ملی ہے. یعنی اس اینگل کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی روشنی میں تو بڑے طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا. ہم اس کو بیسیکلی اب ذاتی دو گروہوں کی لڑائی سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں تو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. اچھا کیا چیز کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ یعنی جو بعد میں سیدنا معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اسی قوم اسی نسل پہ، تو اصل میں ان سے جو تھوڑی بہت بھی کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا جو ہے نا اس کو دنیا کے اندر ہی ہمیں عذاب بھگتنا پڑا ہے. یعنی اس کو بھی جو ہے اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم پہلو ہے قرآن مجید کا. یعنی پہلی قوم کے ساتھ پہلے جو اولین مخاطبین ہوتے ہیں وہ کس جگہ پہ تنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ ان پہ اگر تھوڑی سی غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس درجے پہ جو ہے نا وہ سزا دیتی ہے. اچھا یہ ابھی پچھلی سورہ کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ کن کا؟ یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. ان سے بھی کوتاہی ہوئی تھی اور اس کوتاہی کی سزا ان کو جو ہے نا بھگتنی پڑی. تو یہ معاملہ جو ہے اگر پیغمبر سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، گو کہ یہ جو معاملہ ہے کہ گھڑ کے پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ تو ایکسٹریم لیول کی کوتاہی ہے نا. یہ تو کوتاہی نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اور اس جرم کی سزا یہ بیان کی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب رسول کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں سب کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں. رسول کی ذات بھی شامل ہوتی ہے، رسول کے ماننے والے بھی شامل ہوتے ہیں، اور رسول کے نہ ماننے والے بھی شامل ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں، سارے کے سارے کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں. اور ان سے اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے ان کو اسی دنیا کے اندر سزا ملتی ہے.
اور اگر جو ہے نا وہ کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں تو انہیں اس دنیا میں نوازا جاتا ہے. تو یہ پیغمبر کی ذات کے حوالے سے وہ پہلو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام احمد قادیانی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عام عوام کی طرح ہی سلوک کیا. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے. ہم، صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یہ جہاں پہ کہی گئی ہے، دیکھیں بات کو جب آپ نے نتیجہ نکالنا ہے نا کسی بات کا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے ہاں دوسری تفسیر سے، یہ بعض اوقات ایسے نتیجے بھیانک نتیجے ہوتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوتے، وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، وہ دعوے بھی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. مثال میں پیش کر رہا تھا یہی علامہ ابن قادیانی کی کہ اس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ ہماری تفسیروں میں لکھا ہوا، پرانی تفسیروں میں بھی، اور علامہ ابن قادیانی کے آ جانے کے بعد بھی جس طرح جو ہے نا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، یہ بندہ تھوڑی بھی عقل و سوچ رکھنے والا ہے اس بات کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے. اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر تو پرابلم ہے نا. اچھا، یہ اسی چیز کا جو ہے نا احمد دیدار صاحب، اگر آپ نے سنا ہے، میں کسی زمانے بہت سنا تھا، وہ بھی اس چیز کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہ بات کہیں بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو ہم جو ہے نا اس کو مار دیتے. تو اس نے کہا، اس نے احمد داد یہ کہتا ہوتا تھا کہ دیکھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بچ گئے ہیں، کوئی سزا نہیں ہوئی. جھوٹے نبی بائبل کے مطابق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص جو ہے نا یہاں پہ قرآن سے حوالہ دے کے علامہ قادیانی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ جھوٹا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزوں کو جو ہے نا اس کے رائٹ پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ادروائز اس کو رسوا کیا کہ نہیں کیا، مطلب وہ دیکھو یہاں پہ پیغمبر کے بارے میں بات کہی گئی ہے، یہ رسوائی جان سے جانا رسوائی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ لا اخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑتے اور اس کے بعد اس کا رگِ جان کاٹ دیتے، یعنی اس کا زمین پہ ہی خاتمہ ہو جاتا، اس کو اتنی بڑی سزا دے دیتے. یہ رسوائی وہ رسوائی ہے، یہ کوئی ہلکی پھلکی رسوائی نہیں ہے کہ لوگوں نے مانا یا نہیں مانا، وہ والی رسوائی نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اس زمین کے اوپر. اس کے ایکویلنٹ کوئی سزا ہونی چاہیے جتنی سزا یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اس کو ڈائلیوٹ نہیں کیا جائے گا. اصل میں شکور صاحب نے اہم پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ یہ جو سزا ہے رسوائی کی، یہ سچے نبی کو مل رہی ہے، جو واقعی میں نبی ہو. ہوں واقعی میں نبی ہو، جو نبی نہ ہو اس کے لیے پھر یہ سزا ہی نہیں ہے. ہوں وہ تو ایک عام انسان ہے، وہ پھر عام انسان کی طرح ہو جائے گا. ہوں تو غلطی کی بنیاد پر سزا ملنا ہی اس کے سچائی کی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو بنا رہے. اور جو کہ چھوٹی سی اگزامپل صحابہ کرام کی آپ نے مل گئی، اور شاید یوسف علیہ السلام کی، یونس علیہ یہ السلام کی تھوڑی بہت. جی جی ٹھیک. لیکن میں صرف اس آیت کے پیچھے جو ایک ریزن ہے وہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ کفار یا جو مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے بیسیکلی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی طرف سے لا رہے ہیں جی اور جی اس میں باتیں بڑی سخت کر رہے ہیں، میں تو پسند نہیں آ رہی، یا تو اس کو چینج کرو بھائی، یہ ہمیں پسند نہیں آ رہا، جی. اور جو ہے نا یا پھر یہ چیز بند کرو. مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ اچھا. تعالیٰ پھر بول رہے ہیں جی جی. کہ اگر یہ واقعی میں اپنی طرف سے گڑھ رہا ہوتا تو میں اس کی پکڑ کرتا. ٹھیک ہے نا. جی جی. لیکن اس کو میسج یہ پہنچانا مقصود ہے کہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم جو جتنی بھی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جس ہماری انڈر اسٹڈی ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو وہیں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے ذہن میں بھی آتی ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح کی ایکسٹریم اگزامپل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی بظاہر تو لگ رہا ہے، اگر آپ اسی سورہ کے اندر رہتے ہوئے اسی آیت کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کو بالکل بلینک رہیں گے، بالکل بلینک رہیں گے. کیونکہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس میں یہ ہے کہ پچھلی صورتیں جو ہے نا وہ مضمون ایک تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، اور تسلسل چلنے ہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ بیسیکلی یہ جو ایسکلیشن ہوئی ہے یہ اتنی انٹینس لیول پہ، یہ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ آپ کو پچھلی سورہ بتا رہی ہے. پچھلی سورہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلی سورہ اور میں. ویسے اس صورت میں بھی وہ آیت ہے، جی. ودو لو تدہنوا فیدہنون. وہ پچھلی سورہ میں، میں اب وہی لانے لگا تھا. اچھا وہ اچھا پچھلی سورہ میں ہے. اچھا، وہ پچھلی صورت. ہاں پچھلی سورہ میں ہے. تو پچھلی سورہ میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اس میں، یار آج میں ماؤس نہیں لے کے آیا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں صحیح ہے. اسکرین نہیں شیئر کر رہا وہ. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈالتا. اچھا،
اس میں ابھی एकदम स्क्रीन कहाँ पर इसकी सोर्सेस किधर है मुझे नजर आंखें खोलो کس کی آنکھیں کھولے असल में दूर से नजर आता है اچھا میں جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے یہ یار کتنا مسئلہ ہے یار، اور اس کے بغیر بھی زندگی جو ہے نا آج جس کو یوز ٹو نہ ہو نا اس کے لیے مسئلہ ہوتا بڑا پرابلم ہے. اچھا یہ ہے یہاں پہ کیا ہے وَأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد نیچے یہ کہا گیا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ان کی اس وقت پوری خواہش یہ ہے کہ آپ اس پہ کمپرومائز کریں قرآن مجید کے اوپر، اور یہ بھی کمپرومائز کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی سورہ کے اندر جو ہے نا جب ہم آخر میں جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں صبر اس لیے صبر کیے رہو، یہ منکرین جب تم سے یہ یہادانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے. یہ دیکھیں کس لیول کی جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ اس ریئیکشن میں آ چکے ہیں کہ اب وہ اس حد تک چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے زور سے تمہاری طرف اس طریقے سے دیکھیں کہ تمہیں جو ہے نا اپنے اس مقصد سے ہٹا دیں. وہ جو تاریخی واقعات آتے ہیں جس میں ان کو آفر کیا گیا تھا کہ وہ آپ ساری کو چیزیں ہاں تو وہ اس کے تحت اسی آتی ہے. کنٹیکسٹ میں ہیں ساری چیزیں. قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا کیسے کلیئر ہوتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے پیچھے چیزوں کو بھی یاد رکھنا، ہاں ادروائز بندہ ہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو آلریڈی الزام گڑ ہی رہے ہیں کہ اپنی طرف سے گاڑ رہا ہے ہاں ہاں تو یہ بات کرنے سے ان کو تو کوئی فرق نہیں کوئی پڑے فرق گا. نہیں پڑے گا یہ کہاں تک چلی گئی ہے بات. وہ اصل میں بیسیکلی اس کنفرنٹیشن میں اس لیول تک چلے گئے ہیں جس طرح آخری پیراگراف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس چیز کو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی آخری حد تک جا رہے ہیں. یہ جو پوزیشن ہے یہ سرداروں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی ہے. یعنی اس کے بعد کیا ہوا ہے جب انہوں نے دعوت پیش کیا اور بہت ہی جلد فرعون نے اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اس بندے کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے. یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے جس طریقے سے مجھے چیلنج کر رہا ہے یہ تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے بعد اس کا جواب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیچھے ہٹو، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسے ایک چیز سے یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں غلط آ رہا ہے کہ ٹھیک، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو غائب میں رکھ کر قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کر نہیں سکتے، جی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے سچویشن سے پوری طرح واقف ہے جی جی اور اس کی انٹینسٹی سے بھی واقف ہے. وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو بتا بھی دیا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں الگ سے، جیسے قرآن شریف کی وحی کے علاوہ بھی اس کو کچھ جی بتایا جا رہا ہے، ایسے ہی جیسے اس کو کوئی علم یا کوئی چیز دی جا رہی وہ ہے. تو ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی ہوتی ہے، وہ تو پیرالل چل رہی ہوتی ہے. تو یعنی یہ دیکھیں کہ یہ کس لیول کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک پوائنٹ جو ہے نا آپ کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کے میں یہاں پہ ذکر کر رہا تھا، میں اس کو جو ہے نا فردر اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ سوری پھر کوئی مسئلہ ہی ہے. جی تو یہاں پہ یہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے. اور قسم جو ہے نا ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جو ہے نا کسی دعوے پہ قسم کھائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ویسے ہی قسم کھا لی جائے، اس چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو ثابت کرنا یہاں پہ یہ قسم کھائی گئی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کس چیز کی، اس کے بعد ثبوت کے طور پہ گواہی کے طور پہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو جن کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جن کو تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، یہ اگر آپ یہیں ان کی تفسیر دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک پھر بڑی سچویشن جو ہے نا ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، سوری یہ میں آگے جا رہا ہوں بلکہ 38. اچھا یہاں پہ دیکھیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو، اور اس کے بعد
جسے تم نہیں دیکھتے ہو۔ نیچے لکھا ہے کہ اس سے مراد کائنات کی تمام مخلوقات ہیں، جن سے کچھ انسانوں کو جو کچھ انسانوں کو نظر آتی ہیں اور کچھ کو نظر نہیں آتی، جیسے عالم بالا کی مخلوقات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن نے اگر شہادت پیش کیا، گواہی پیش کیا، قسم کھائی ہے، تو جن کو تو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، میرے لیے تو ایسے ہی ہے نا، یعنی یہ کہ ارریلیونٹ ہے، ارریلیونٹ ہے نا۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے یہاں پہ جو کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک تھوڑا سا بھی غور و فکر کرنے والا شخص جو ہے، یہ اس کے لیے اس چیز کو ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں، جیسے زمین ہے، جیسے یہاں پہ مخلوقات ہیں، آسمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں میرے سامنے ہیں۔ جو چیزیں میرے سامنے نہیں ہیں، میں ان سے کیا سبق لے سکتا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں ہماری اپنی عام جو جنرل جو ہے نا ریزننگ کی لینگویج میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرکولر ریزننگ۔ سرکولر ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی مجھ سے ریزن مانگی جائے گی تو میں کہوں گا قرآن میں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ دلیل بات نہیں بن سکتی جس کی اٹ سیلف کوئی دلیل نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی بحیثیت مسلمان اگر کوئی شخص کہ میرا تو ایمان ہے نا قرآن مجید کے اوپر جو ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے اور میں تو قبول کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو جو نہ ماننے والا یہ کہے گا یہ تو سرکولرزم کی بات ہوئی، یہ کیا دلیل ہوئی تمہاری کہ جو ہے نا یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا نا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں یہ بات کیا ہے، اس کو پھر ہم جو ہے نا ہمارے جو فریم ورک میں چیزیں اس کو جب دیکھتے ہیں، یعنی ہماری جو اساتذہ جس طریقے سے دیکھا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ جن کو تم دیکھتے ہو نا، دیکھتے ہو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہمارے جو استدلال کا جو طریقہ قرآن مجید کا وہی ہے، انفسی دلائل ہیں اور آفاقی دلائل ہیں، اور اس کے بعد تاریخی دلائل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم نے دیکھا ہے، جیسا کہ سورہ کے اندر پیچھے بیان کیا گیا ہے، تاریخی یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے پچھلی صورتوں کے اندر جو ہے نا آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، سورہ ملک میں دیے گئے ہیں، سورہ الحاقہ میں اسی سورہ میں ہے، اس سے پچھلی سورہ جو ہے سورہ القلم میں دیے گئے ہیں۔ ان صورتوں کے اندر انفسی اور تاریخی اور آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ دلائل وہ دلائل ہیں جو تمہاری آنکھوں کے دیکھے والے وہ دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے جو ہے نا جو پچھلی صورتوں کا نظم ہے اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو وہ چیزیں گواہی کے طور پہ مانی گئی ہیں کہ جن کو تم نے دیکھا وہ میں نے پیش کر دی۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ قیامت ہے۔ اور قرآن مجید جب اپنی بات کہتا ہے کہ میں گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں وہ چیزیں جن کو تم نے دیکھا ہے اور جن کو تم نے نہیں دیکھا، اب جن کو نہیں دیکھا یہ بعد میں پیش کیا ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ تمہارے سامنے تاریخی دلائل آ گئے، انفسی دلائل آ گئے، آفاقی دلائل آ گئے، اس کے بعد نتیجتاً جو چیزیں بیان ہونی تھیں عقلی طور پہ تم اس کو سمجھ چکے ہو، وہ جو کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن تم جو ہے نا اندیکھی چیز سے دیکھی چیز سے اندیکھی چیز کا سفر کر لیتے ہو۔ اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آم، یعنی سیب گرا، درخت سے گرا، تو یہ تو ہمارے دیکھی ہوئی چیز ہے نا، اس سے آپ ایک انفرنس نکالا، جو انفرنس آپ نے نکالا ہے وہ اندیکھی چیز کی طرف جو ہے نا بیسیکلی وہ اندیکھی چیز ہے، اندیکھی چیز ہے نا۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے یہ یہاں پہ کہی گئی ہے کہ تم نے دیکھی چیز، دیکھی ہوئی چیز دیکھی اور اس کے بعد نتیجہ نکالا اور کہاں تک پہنچ گئے؟ وما تبصرون۔ یہ وہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی گئی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ تو یہ اس اینگل سے چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، فوری طور پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہ جو پہلو ہے کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی پھر انسان کی گرفت میں آ جاتی ہیں، یہ چیزیں بھی انسان کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ وہ کیسے آ جاتی ہیں؟ میں آپ کو ابھی جو ہے نا آپ کو اس کا یعنی ایک آدھ ایگزامپل جو ہے نا بتاتا ہوں کہ وہ کیسے گرفت میں آ جاتی ہیں۔ یہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں قیامت والے دن مشرکین مکہ، اقرار کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے نا جو پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے ہم نے تکذیب کر دی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ بات جھوٹی بات ہے جو ہماری اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں اتاری۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم اس کی بات پہ کان دھرتے اور ناقلو اور عقل سے کام لیتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا بما تبصرون سے بما لا تبصرون کا سفر نہیں کیا، عقل سے کام نہیں لیا ہم نے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا، اس کے بعد آگے جو ہے نا پھر ایک اور یہ آیا ہے
اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ نیچے اگر آپ مزید دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تو یہ جتنے بھی دلائل دیے جا رہے ہیں، اگر تم غور و فکر نہیں کرو گے، تمہاری جو ہے نا حیثیت جانوروں کی سی حیثیت ہے۔ تو تبصرون دنیاوی عذاب ہو گیا ایک لحاظ سے، اور لا تبصرون آخرت والا عذاب۔ نہیں، تبصرون میں جو ہے نا وہ انفسی دلائل، آفاقی دلائل اور دنیاوی عذاب، ٹھیک یہ ہے، ساری تینوں سارے چیز اس میں۔ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، اور اس کے بعد ایک نتیجہ ہے، نتیجہ بھی ما لا تبصرون، اور وہ نتیجہ جو ہے تم عقل سے طے کرتے ہو، جیسا کہ سورہ ملک میں بیان کر دیا ہے۔ وہ چیز واضح ہو گئی نا، یہ چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ ادروائز جو ہے نا وہ پھر ایک گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی جو پیش کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑا سا جو ہے نا غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے اس کے سلسلے میں ایک بات یہ کہی تھی یہاں پہ یہاں پہ جو کہی تھی، یہ تبصرون کا جو لفظ ہے نا، یہ اٹ سیلف جو ہے نا ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے یہاں پہ، یہ نہیں کہا گیا تنظرون، یہ نہیں کہا گیا یہ کہ تراؤن تراؤن کا مطلب ہوتا ہے، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، محض آنکھوں سے دیکھنا، تنظرون کا مطلب بھی محض آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یوں ہی تبصرون آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سفر جو ہے نا نتیجے تک پہنچنا چاہیے، بصیرت والا ہونا چاہیے، عقل کے ساتھ۔ عقل کے ساتھ یعنی سفر یہ طے ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جب یہ نیچے کہا گیا کہ قلیلا ما تؤمنون، تم جو ہے نا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ جو قلیلا ما تؤمنون اور قلیلا ما تذکرون، یہ اس کے بھی جو ہے نا بڑا پرابلم ہے سمجھنے میں۔ یعنی بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم یعنی بالکل نفی ہے، کہ سرے سے جو ہے نا غور نہیں کرتے۔ یعنی اس کا جس طرح انگلش لینگویج میں نہیں آتا ہارڈلی، بیئرلی، اس طرح قلیل کا معنی لیا ہے کہ تم بالکل ہی سرے سے جو ہے نا توجہ نہیں دیتے، یعنی بالکل نفی میں بات چلے گئی نا۔ اس کا ایک یہ مطلب لیا گیا۔ دوسرا یہ مطلب لیا گیا ہے کہ تم لیتے تو ہو لیکن تھوڑا ہی جو ہے نا ایمان لاتے ہو، پورا ایمان نہیں لاتے۔ تم سمجھتے تو ہو پر تھوڑا سمجھتے ہو، پوری بات نہیں سمجھتے۔ یہ بات بھی نہیں کہی گئی یہاں پہ۔ یہ جو عربی زبان کا جو ہے نا یہ جو پہلو ہے، یہ بھی آپ کو تدبر قرآن اور بیان میں بڑا خاص طور پہ ملے گا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، جو ورب ہوتا ہے وہ پورا ایک سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنی ابتدائی حالت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اپنی انتہائی حالت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ابتدائی حالت کا مطلب یہ ہے کہ آ، یعنی کم ہی تیار ہوتے ہو بات کو، یعنی یہ کوئی اگر غور و فکر کرو تو تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے، کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، لیکن تم انٹینشنلی جو ہے نا اس طرح سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اپنی ولنگنیس نہیں شو کرتے۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے، اور اس کی ایک انتہا اگر آپ نے سمجھنی ہو تو یہ سورہ بقرہ کا بالکل ابتدا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، وہاں پہ کفروا اپنے انتہا کے لیے استعمال ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ورب کے اندر ہی جو ہے نا ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں عربی زبان کے اندر، یہ معاملہ انگلش میں اور اردو میں نہیں ہے کہ ورب کے اندر ہی جو ہے نا ڈفرینٹ سٹیجز ہوں۔ تو یہاں پہ ابتدائی سٹیج کی بات کی گئی ہے، ادروائز اگر تم جو ہے نا غور کرتے تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتے کہ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے اور کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ تم بیسیکلی وہ کام کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہ پہلو ہے، یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَإِنَّهُ، اب سورہ ظاہرہ کہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ متقین اور پرہیزگار کیا مطلب ہے؟ جب تقویٰ کا لفظ جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے وہ اپنے کنٹیکسٹ میں سمجھا جائے گا۔ لفظی ترجمہ تو یہی ہے، متقی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنے والے، لفظی ترجمہ یہی ہوگا، لیکن اس کا کون سا پہلو ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ یہی تو قیامت ہے، یعنی جنہوں نے اس قیامت کے لیے تیاری کی اور متقی یعنی پرہیزگار بن کے زندگی گزاری، یہ اصل میں انہی کے لیے قرآن ہے۔ یہ قرآن انہی کے لیے ہے۔ اس کی اگر آپ نے اگزامپل سمجھنی ہے تو میں آپ کو اگزامپل اس کی بہترین جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ یہ اگر آپ دیکھیں اسی سورہ کے اندر جو ہے پیچھے یہ ہے
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ ہے متقی پرہیزگار، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کو ترتیب اس طریقے سے دیا کہ آخرت میں جو ہے نا، ظاہر ہے کہ انہوں نے آخرت ہی کے لیے تیاری کی دنیا کے اندر، اور انہی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن دراصل انہی کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب سر یہ حاجزین کا کیا ہوتا ہے؟ حاجزین ہوتا ہے، ایک بندہ ادھر کھڑا ہے، ایک بندہ ادھر کھڑا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، دیوار کھڑ کر دیتا ہے، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو سزا دیتے پیغمبر میں، تو کوئی بھی ہمارے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکتا تھا، کوئی روک پیدا نہیں کر سکتا تھا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایگزامپل میں نے اوپر سے دے دی۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے اندر مکذبین بھی ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ یہ نہیں کہ وقتی طور پہ تکذیب کرنے والے، ان کی بات نہیں کی گئی، اس کے لیے کذابہ کا لفظ آنا تھا، یہاں پہ مکذبین کہا گیا ہے۔ اب یہ ناؤن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤن جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی لوگ اپنی پوری اصلی حالت میں مکذبین ہیں۔ یعنی اب اس پہ بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تھوڑے مکذبین ہیں یا زیادہ ہیں، یہ وہ مکذبین ہیں جو حقیقتاً مکذبین ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کون دعویٰ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دعویٰ کر رہی ہے، یعنی یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تمہارے اندر ہمیں معلوم ہے کہ مکذبین بھی ہیں، مکذبین بھی ہیں۔ اور وہ مکذبین وہ ہیں جنہوں نے ہماری اس پوری بات کا انکار کر دیا ہے۔ قیامت کیا ہوتی ہے، یہ سورہ کا جو تھیم ہے، ہماری اس پوری بات کا انکار کر دیا ہے، اور تمہارے اندر مکذبین بھی ہیں۔ اچھا، کیونکہ سورہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو یہ اصل میں جب سورہ اختتام کو پہنچتی ہے تو یہ باتیں سورہ کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، یہ اس کو نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے جو بات یہاں پہ یہ کہی گئی ہے، میں اب آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں اسی سورہ کے اندر۔ وہ ہے جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے، وہ اگر آپ آیہ نمبر 4 میں جا کے دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ یہ کہا گیا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ یہاں پہ بھی تکذیب کی بات کی گئی ہے، لیکن ورب میں استعمال ہوا، ماضی کے ورب میں۔ انہوں نے آخرت کی جو ہے نا انکار کر دیا تھا، اور اس کی سزا دنیا میں ہو گئی تھی۔ اور تمہارے اندر بھی اس وقت وہ لوگ موجود ہیں کہ پھل پک چکا ہے، اگر مجھے سزا دینی پڑی تو یہ سزا کے لیے ہیں یہ لوگ یہاں پہ۔ یہ بات اس اینگل سے کیونکہ اسی سورہ کے اندر موجود ہے، تو اسی کو جو ہے نا یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، انہوں نے کیونکہ تکذیب کر دی ہے، اور اس تکذیب کے نتیجے میں نیچے ترجمہ کیا گیا یہ اسی طرح جٹلاتے رہیں گے، اور قیامت میں ان ملکوں کے لیے یقیناً ایک پچھتاوا بن جائے گا۔ قیامت میں ان کے لیے ایک پچھتاوا بن جائے گا، حسرت ہی حسرت بن جائے گا۔ یہ چیز بھی اس سورہ کے اندر پورا مضمون موجود ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں وہ میں آپ کو سامنے ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سراپا حسرت ہے، یہ لوگ جن کو جو ہے نا بائیں ہاتھ میں جن کا نامہ مال دیا جاتا ہے، تو وہ اصل میں حسرت کی جو ہے نا سراپا حسرت ہے۔ وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، یہ حسرت بڑا جملہ ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ حساب کتاب ملتا ہی نہ، علم ادری حسابیہ ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور یہ مجھے دنیا میں جو قیامت آئی تھی، میں موت آئی تھی، وہی میری آخری موت ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرے دنیا کے اندر کوئی میرا مال جو ہے نا وہ کسی کام کا نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، اور میرے ہاتھ سے تمام سلطنت جاتی رہی، تمام قوت جاتی رہی۔ اور یہ حسرت بھری جو ہے نا داستان ہے، حسرت بھری داستان ہے۔ اور یہاں پہ آخر میں آ کے یہ کہا گیا ہے، یہ جو کہا ہے نا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ ساری چیزیں ان کی حسرت ہی حسرت ہوں گی، جیسا کہ اوپر ایگزامپل آ گئی ہے۔ دیکھیں یہ نظم کے اندر قرآن مجید کیسا جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ ساری چیزوں کے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور اس کے بعد یہ جو بات اس پوری سورہ کے اندر کہی گئی ہے، اور جو قرآن کہہ رہا ہے، انہو یہاں پہ قرآن ہی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن قرآن کے مندرجات میں جو اس سورہ کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ یہ مندرجات ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے، یہ حق الیقین کی حد تک بات ہے۔ قرآن کے اندر کچھ اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، عین الیقین، اس کے بعد حق الیقین جس طرح یہ استعمال ہوا ہے، ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے علم الیقین، ٹھیک ہے نا۔ علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی علمی بات ہے، جس طرح سائنسی بات ہوتی ہے اور سائنس سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ علم الیقین ہے، یعنی ایسا علم ہے یہ یقینی حد تک درست ہے، اسٹیبلش چیز، ٹھیک ہے نا۔
عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور آنکھوں کے مشاہدے کی بنیاد پہ جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے آپ اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور ایک اور درجہ ہوتا ہے جو ان دونوں سے اوپر ہوتا ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، عین الیقین کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور علم الیقین کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حق الیقین کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے، یہ حق الیقین کی حد تک درست ہے۔ اس پورے جو ہے نا دعوے کے ساتھ جو ہے نا یہ بات جس طریقے سے کہی جا رہی ہے کہ یہ حق الیقین کی حد تک بات درست ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے اصل میں اگر آپ سورہ کے بالکل شروع میں چلے جائیں تو یہ وہاں پہ کیا بات کہی گئی؟ الحاق کا ملحاق کا وما ادرا کا ملحاق کا، اس کو جا کے آخر میں جو جوڑ دیں، حق الیقین کے ساتھ جوڑ دیں۔ حق بھی اصل میں کیا ہے؟ الحاق کا ہے۔ حق کا جو لفظ ہے نا، الحقہ کہاں سے نکلا؟ حق کیسے نکلا؟ حق کا مطلب ہوتا ہے، حق کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیبلش ہو جانا، ٹرو ہو جانا، حقیقت میں جو ہے نا آپ کے سامنے آ جانا۔ الحاقہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ بات جو حقیقتاً جو نا ہو کے رہے گی، حقیقتاً ہو کے رہے گی۔ اور حق الیقین، یہ حق الیقین کی حد تک یہ بات درست ہے کہ الحاق کا ہے، ملحاق کا ہے، وما ادرا کا ملحاق کا ہے۔ اگر آپ نے اس پوری بات کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہے تو یہ حق الیقین ہے جو سورہ کے آخر میں بیان کر دیا گیا ہے، سورہ کے آخر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اسی سے جو ہے نا امین حسن اصلاحی صاحب نے نتیجہ نکالا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے بیان ہوئی ہے کہ جو آخری آیتیں ہیں وہ پچھلی پوری سورہ کو جو ہے نا ایک ایک لفظ میں پرو رہی ہیں۔ یہ جو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ اوپر پورا پیراگراف گزرا ہے، اس کو جو ہے نا ایک جملے میں یہاں پہ اس کو کنڈینس کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ کہا، یہ جو پیچھے کہا ہے إِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، تو یہ بات کر کے جب پچھلی قوموں کے جب پچھلی سزائیں سنائی گئی ہیں اس سورہ کے اندر، یہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ بھی اوپر پیراگراف آ گیا ہے۔ تو یہ ایک ایک جملے میں جو ہے نا پوری پوری بات کو جو ہے نا سمایا جا رہا ہے، جو اوپر جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں۔ تو یہ اصل میں اس سے نظم ثابت ہوتا ہے۔ امین حسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں اس سے صورت کا نظم ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فسبح باسم ربک العظیم، اور اس کا ترجمہ نیچے کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو ترجمے کو دیکھیں تو اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرتے رہو، یہ کہا گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح پکڑو اور اس کے بعد تسبیح کے دانوں پہ جو ہے نا پڑھتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور یقینی ہونا ہے، اور تیرے رب نے کرنا ہے جو رب عظیم ہے، تیرے رب نے کرنا ہے جو رب عظیم ہے۔ تو اس سارے جو چیز آپ کے سامنے حقیقت کھل کے آ گئی ہے، اب اس کی تسبیح بیان کرو، تو ہی بڑا ہے۔ یہاں پہ تسبیح کا مطلب یہاں بڑائی بیان کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہی بڑا ہے اور تیری بات حق ہو کے رہتی ہے۔ اور اس کنفرم چیز پہ کھڑے ہو جانے کے لیے آپ کی زبان سے بھی کوئی الفاظ نکل جائیں تو کوئی مسئلہ مطلب یعنی کوئی اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان جب جوش و جذبات میں الفاظ نکل آتے ہیں، سبحان اللہ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں، تو وہ اس کی نمائندگی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فسبح باسم ربک العظیم، یہ پورے کنٹیکسٹ میں جو بات اوپر آ رہی ہے اس کے کنٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے کہ اب آپ نے صبر سے کام لینا ہے، یہ معاملات ہو کے رہنے ہیں، مکذبین کے ساتھ یہ ہو کے رہنا ہے، حسرت جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے حسرت کر کے رہنا ہے، اور جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں انہیں جو ہے نا جنت میں جانا ہی جانا ہے، اور یہ قیامت برپا ہو کے رہنی ہے۔ اور اپنے رب عظیم کی اس ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اس مقام پہ آ جاؤ کہ اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی اس کی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی بیان کرو۔ بات سمجھ گیا نا؟ یہ اس کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ ہے یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے نا اس کا لب لباب۔ اس کے ساتھ جو ہے نا آج کا یہ ظاہر ہے کہ ہمارا سیشن جو ہے ختم ہوتا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ معارج کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ اس کا ٹاپک پکڑ کے رکھیں قیامت کے بارے میں ہے ہر چیز، جی جی جی، تو اچھا، آپ جو ادھر ادھر نہیں بھٹکتے۔ ادھر ادھر نہیں پڑھتے، آپ کو کوئی ادھر ادھر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسی قرآن مجید کی اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ یہی تو خوبصورتی ہے نظم کی، یعنی آپ کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو ادھر ادھر کی چیزوں کو جو ہے نا جان چھڑانی پڑتی ہے۔ ادھر ادھر بھٹک گئے تو پھر آپ کہیں اور نکل جائیں گے، پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز گرفت میں نہیں آئے گی۔ پھر جو بھی آپ کو اصل میں پھر آپ کو بزرگوں کی باتوں کا سہارا لینا پڑے گا، فلاں تفسیر والے نے یہ بات کہی، فلاں تفسیر والے نے یہ بات کہی، تو پھر وہ پرابلم بن جاتے ہیں وہاں پہ۔
فیصلہ کون چیز نہیں ہوتی. فیصلہ کون چیز جو ہے نا وہ قرآن کی اپنی، اسی کو ہم کہتے ہیں قطع دلالہ. قطع دلالہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بات پوری کنوے کر دیتا ہے. اس کے اندر کوئی جو ہے نا کوئی جھول نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ اپنی پوری بات پورے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے. اس کو کوئی باہر سے کسی چیز کا سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یقین یعنی کہ وہ اس درجے پہ آپ مطلب کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس میں یہ سارے دلائل لینے کے بعد آپ اس درجے پہ پہنچ رہے ہو، اس یقین مطلب یہ دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ یونیورسل ہیں. دلائل مطلب افاقی ہیں، انفسی ہیں. قوموں کے ساتھ جو ہے نا کیا معاملہ ہوا وہ دلائل ہیں. جب یہ اتنے سارے دلائل ڈھیر کے ساتھ پیش کر دیے گئے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فلا اقسم، یہ پیچھے جو قسم کھائی گئی ہے اس میں یہی تو بات کہی گئی ہے کہ بما تبصرون وما لا تبصرون. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پہلو ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس چیز کو، یہ والا جو پہلو ہے، یہ ہمارے بچے بھی جو ہے نا اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا یہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا عصا کا معاملہ ہے، یا جو ہے نا ید بیضا جو ہے نا ان کا وہ ہے، یا جو ہے نا یعنی سمندر کا یا دریا کا پھٹ جانا ان کے لیے راستہ بنا دینا، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے بچوں کو. تو وہ اس بات تک پہنچنے کے لیے وہ بات ہے وما لا تبصرون کی. اس سے پہلے جب فلا اقسم بما تبصرون سمجھ میں آ جائے تو وہ اصل میں اسی سے نکلی ہوئی بات آگے ہوتی ہے وما لا تبصرون کی. اور یہ پورا سفر جو ہے نا آٹومیٹکلی طے ہو جاتا ہے پھر. تبصرون جو دنیا کی قیامت ہے اس کی بات ہو نہیں رہی نہیں، تب سے دنیا کی قیامت ہے، لیکن اس کے ساتھ انفسی دلائل ہیں، افاقی دلائل ہیں، ہے. جیسے کہ سورہ ملک میں بیان ہوئے ہیں، اس سے سورہ قلم میں بیان ہوئے ہیں. اور پلس جو ہے نا دنیا کی قیامت ہے، یہ جو بیان ہوئی ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری بھی ما تبصرون ہیں. اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اس کے بعد جب اگلی بات کہی جائے گی، اگلی بات کہی جائے گی تو تم خود عقل کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ گے. افاقی دلائل اور انفسی دلائل جب پیش کیے جائیں گے تو قیامت کے بارے میں، وہ قیامت کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تمہیں عقلی طور پہ تم اس پہ پہنچ جاؤ گے. اندیکھی چیز سے، ساری دیکھی چیز سے اندیکھی چیز کا سفر تم کر لو گے. تو یہ قرآن مجید جب بھی اپنی دلیل پیش کرتا ہے تو اس طریقے سے پیش کرتا ہے. ایسے نہیں پیش کرتا کہ تم کو جو بات کہی جا رہی ہے میری بات مانو. ایسے نہیں کہا. قرآن مجید اس طریقے سے بیان نہیں کرتا. اپنی بات کو منوانے کے لیے پہلے بما تبصرون وہ سامنے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگلی طور پہ تم وما لا تبصرون تک پہنچو. اور یہ جو سفر کرنا ہے یہ ایک مشکل سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید جو ہے نا ہمیں سمجھا رہا ہے. چلیں جی، اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں.